السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال۔ ناظرین، میرے کپتان مفاد عامہ کے نام پر کاروباری منصوبے چلانے کا طویل تجربہ رکھتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، جسے بظاہر مفاد عامہ کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہر اعتبار سے ایک مکمل کاروباری منصوبہ ہے جس کا فائدہ ارب پتیوں کو ہوگا اور سارا نقصان غریب کاشتکاروں کے حصے میں آئے گا۔ ناظرین، میرے کپتان نے قول و فعل کے تضاد کو جو نئی بلندیاں عطا کی ہیں وہ ان سے پہلے ملکی سیاست میں کسی اور سیاستدان کو نصیب نہیں ہو سکی۔ یہ بات اب تقریباً ایک فارمولے کی صورت اختیار کر چکی ہے کہ میرے کپتان جس چیز کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں عین اسی وقت وہی کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے کپتان نے اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد میں درجنوں بار کسانوں کے حق میں پالیسیاں بنانے کے بیانات جاری کیے۔ جس وقت میرے کپتان کسانوں کے حق میں بیان دے رہے تھے عین اسی وقت وہ کسانوں کو تباہ کرنے والی پالیسیاں بنا رہے تھے۔ بزدار سرکار کے دور میں راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام سے جو منصوبہ بنایا گیا تھا، اس منصوبے کے تحت غریب کسانوں سے ان کی قیمتی زمینیں کوڑیوں کے بھاؤ ہتھیائی جا رہی تھی۔ یہ کمرشل منصوبہ ہے جو گرین لینڈ کو گرے لینڈ ظاہر کر کے پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق حکومتی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ پٹواری حضرات زرخیز زمین کو بنجر قرار دے رہے ہیں تاکہ پروجیکٹ کی راہ میں کوئی قانونی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اس پروجیکٹ کی زد میں آنے والے 6 لاکھ رہائشی انتہائی پریشان ہیں۔ 11,000 سے زائد گھروں کو گرانے کا منصوبہ بھی تیار ہے۔ 2,000 ایکڑ رقبہ اونے پونے داموں خریدا جا چکا ہے اور میرے کپتان پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے۔ ناظرین، واقفان حال کا کہنا ہے کہ بزدار سرکار کی رخصتی کے بعد موجودہ حکومت میں اس منصوبے کا چارج ایک سینئر صوبائی وزیر کو دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی اس منصوبے کی بہت سی تفصیلات سے آگاہ ہی نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر اس معاملے پر براہ راست میرے کپتان سے ہدایات دیتے ہیں۔ ناظرین، مقامی زمینداروں یا ماحولیات کے ماہرین، ٹاؤن پلاننگ کے انجینئرز ہوں یا زراعت کے ماہرین، سبھی اس منصوبے کے مخالف ہیں، لیکن میرے کپتان بھی اپنی دھن کے پکے ہیں۔ غریب کسان بھاڑ میں جائیں، سونے جیسی فصلیں اگانے والا زرعی رقبہ تباہ و برباد ہو جائے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں، ان سب کو میرے کپتان کی کوئی پرواہ نہیں۔ غرض ہے تو اس پروجیکٹ کی تکمیل سے غرض ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ پروجیکٹ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اور اس کا معاملہ عمران خان صاحب تک کس طرح جاتا ہے؟ اس کی مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے بیورو چیف سوا کے لاہور سے نعیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس سٹوری کو کور بھی کر رہے ہیں۔ نعیم حنیف صاحب، اس پروجیکٹ کے ساتھ ایک تو عمران خان صاحب کا دل بہت اٹیچڈ ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب اس کے اوپر بہت تیزی سے کام خاص طور پہ کیا جا رہا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں اس معاملے میں سر؟ خان صاحب، بالکل جیسا آپ نے فرمایا اور کافی جلدی ہے عمران خان صاحب کو، جس طرح الیکشن فی الفور انہیں چاہیے اس ملک میں عام انتخاب کے لیے، وہ تحریک چلا رہے ہیں حقیقی آزادی بقول ان کے، اس کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ بڑی باریکی سے کچھ وارداتیں سامنے آ رہی ہیں ان کی، جس میں ایک یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے خان صاحب تقریباً 6 لاکھ جو رہائشی ہیں اس تمام تر جو پروجیکٹ ہے اس کی جو زد میں آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ تقریباً 11,000 گھر گرائے جا رہے ہیں اور فصلیں جو ہیں وہ تباہ کی جا رہی ہیں۔ اور گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے جب خان صاحب نے آخری دورہ بھی کیا اور اس سے پہلے ایک لاہور کا دورہ کیا، خاص طور پر ٹاسک سونپا گیا ہے سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کو۔ ایک طرف ان کو سینئر صوبائی وزیر بنایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کو ایل ڈی اے کا وائس چیئرمین جو ہے اس کا چارج بھی دیا گیا ہے۔ اس سے قبل یہ کام ایس ایم عمران کرتے رہے، جو ایک میڈیا تائکون کے بڑے قریبی عزیز بھی ہیں۔ اس سے قبل روڈا کے حوالے سے عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز پر اور ان کے اشارے پر وہ تمام تر یہ کھیل کھیلتے رہے غریب کسانوں کے ساتھ، غریب ہاریوں کے ساتھ، اور ہو یہ رہا ہے کہ اپنی مرضی سے زبردستی جو ہے لوگوں سے زمینیں لی جا رہی ہیں۔ اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہماری زمین کی فی مرلہ قیمت جو ہے وہ 8 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے، تو انہیں 2 لاکھ روپے ادا کر کے فی مرلہ وہاں سے لی جا رہی ہے، اور آگے جو پلان کیا جا رہا ہے یہ 2 لاکھ روپے کنال جو ہے زمین لینے کے بعد یہ تقریباً 2 سے 3 کروڑ روپے کنال میں فروخت کی جا رہی ہے۔
ایک کاروبار یہاں پر شروع کیا گیا ہے. اس منصوبے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ منصوبہ جو ہے کوئی مفاد عامہ کا منصوبہ ہے, یہ لاہوریوں کی فلاح کا منصوبہ ہے. یہ جو ہے 10 سے 12 گروپس ہیں, بزنس گروپس ہیں, یہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمام تر یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ سراپا احتجاج ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جن کو بے گھر کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب زیادہ یہاں پر صورتحال خراب اس لیے ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پارٹیشن سے پہلے سے یہاں پر موجود ہیں. وہ ایک الاٹمنٹ کے ذریعے ان زمینوں پر جو ہیں وہ موجود ہیں, یہاں ان کی رہائشیں ہیں, یہاں ان پر وہ ان کے گھر ہیں. ان کو جو ہے وہاں سے نکالا تو جا رہا ہے مگر آلٹرنیٹ ان کو کوئی جو ہے وہ جگہ, کوئی چھت, کوئی گھر, کوئی اس طرح کی بستی آباد کر کے نہیں دی جا رہی, بلکہ ان کو لالی پاپ دے کر وہاں سے نکالا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. اور وہاں کے جو لوکل غنڈہ عناصر معاملے میں اس سارے معاملے میں کیا کوئی قانونی کاروائی بھی کی گئی ہے؟ وہاں کے جو مکین ہیں جن کو بے گھر کیا جا رہا ہے, 11,000 گھروں کی آپ بات کریں, بہت بڑی تعداد بنتی ہے یہ, تو ان کی جانب سے کوئی قانونی رستہ اختیار کیا گیا ہے کیا؟ جی خان صاحب بالکل, وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی پٹیشنز جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے اپنی رولنگ دی ہے جس کی وائلیشن کر کے بڑی تیزی سے وہاں پر جو ہے وہ تعمیرات شروع کر دی گئی ہیں, جبکہ سپریم کورٹ نے وہاں پر روڈا کے حوالے سے تعمیر کرنے سے فی الحال روک رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آج ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے جو ہے وہ روڈا منصوبے کا آڈٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس منصوبے میں آئین پاکستان اور پیپرا رولز کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور بہت سے جو ہے روڈا قوانین آئین پاکستان کی کچھ شکوں سے متصادم بھی قرار پائے ہیں. یہ آج کی اطلاع ہے. آڈیٹر جنرل پاکستان نے جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیے ہیں اور اس کا آڈٹ کروانا شروع کر دیا ہے. اور بیہائنڈ جو ہے خان صاحب جو آپ کا سوال تھا وہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو بتا دیا, یہ وہی کہانی ہے کہ آج بھی جو ہے پنجاب کو بیرون ملک بیٹھ کر ایک خاتون جو ہے وہ چلا رہی ہے. اس کا نام ہے فرح خان, ایس این جمیل گجر کی وہ اہلیہ ہے, اور بزریہ بنی گالا پنجاب جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اور یہاں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں چودھری پرویز لائی, وہ بالکل ایک پتلی کی طرح, کٹ پتلی کی طرح وہ بیٹھے ہیں. ان کو بالکل ان معاملات سے دور رکھا گیا ہے. ایل ڈی اے کی تعیناتی ہو یا مختلف محکموں میں تعیناتیاں ہوں خان صاحب, وہ بالکل براہ راست بنی گالا سے ہو رہی ہیں. اور اس ٹاسک کو سونپا گیا ہے میاں اسلم اقبال کو, اور میاں اسلم اقبال نے پچھلے 4 روز سے پنجاب میں ایک نیا وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ کھول لیا ہے. 90 شارہ میں جو ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ بیٹھ رہے ہیں. تمام ان کے جو کابینہ ہے پی ٹی آئی کے وزراء جو ہیں وہ انہیں رپورٹ کرتے ہیں. یہ حکم ہے عمران خان صاحب کا, چیئرمین پی ٹی آئی کا. بالکل ہر معاملے میں ان کی مداخلت جو ہے اس کے ثبوت یہاں پر پنجاب میں موجود ہیں. پنجاب میں بظاہر کاف لیگ کے پاس وزارت اعلیٰ ہے مگر اس کو چلا رہی ہیں بیرون ملک بیٹھ کے فرح گوگی. اور یہ جو روڈا پروجیکٹ ہے اس میں بھی جو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں, جو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں. ہمارے بیورو چیف لاہور سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ایک اہم ترین خبر ہے روڈا کے حوالے سے, آخر یہ منصوبہ کس طرح پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے اور وہ تمام افراد جن کو بے گھر کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے اسٹوری کو بھی ہم فالو کرتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ سیاست کے میدان سے عمران خان صاحب کی آج چند صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اب اسمبلی واپس جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ جو امریکی سائفر ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کیا یہ ایک پیش قدمی ہے یا اسے ایک اور یو ٹرن قرار دیا جائے؟ اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہوں گے, ان سے ان کی رائے طلب کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عمران خان صاحب نے آج چند صحافیوں سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ اب وہ اسمبلی واپس جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کی یہ شرط ہے کہ امریکی سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس تحقیقات کو عوام کے سامنے پبلک بھی کیا جانا چاہیے, اور اس کے سلسلے میں وہ اب اسمبلی واپس جانے کے لیے تیار ہیں. دوسری جگہ عمران خان صاحب رحیم یار خان میں جلسے میں بھی آج کوئی اہم اعلان کر سکتے ہیں, کوئی کال بھی دے سکتے ہیں, اسلام آباد جانے کی بات بھی کر سکتے ہیں. ایک جگہ پہ اسلام آباد جانے کی باتیں اور دوسری جگہ اسمبلی میں واپس آنے
की बातें, आखिरी मामला क्या है, इस सारे मंजर को हमारे सीनियर जो तज्जियाकार हैं वो किस तरह देखते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार तलत हुसैन साहब, एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा और तज्जियाकार हबीब अकरम साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तलत साहब, मैं आपका एक ट्वीट भी देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपने एक ट्वीट किया, आपने फरमाया अब एक नया प्रोजेक्ट चल पड़ा है और वो ये है कि इमरान को दरमियानी रास्ता फराहम करना है। इमरान खान साहब तो असेंबली वापस आने की बात कर रहे हैं, ये दरमियानी रास्ते से आपकी क्या मुराद थी? बहुत शुक्रिया मंसूर। दरमियानी रास्ता असेंबली का ही रास्ता है। इमरान खान साहब के लिए अब जो प्रोजेक्ट है ये मैं वजाहत कर दूं, वैसे मुझे ट्वीट में वजाहत कर देनी चाहिए थी कि ये उन लोगों का प्रोजेक्ट नहीं है जिन लोगों ने इनको लॉन्च किया था 2018 के बाद। ये जो मुनसफीन है इस्लामाबाद के 3-4 उनका प्रोजेक्ट ये है जो अमलन लीगल एडवाइस भी कर रहे हैं इमरान खान साहब को कि आने वाले दिनों में उनके लिए क्या खतरात बन सकते हैं। उन खतरात से निपटने के लिए उनको एडवाइस ये की जा रही है कि सिर्फ आप जुडिशरी के ऊपर तकिया ना कीजिए, आपको सियासी तौर पर भी अपने पत्ते ठीक खेलने हैं। उनको ये बताया गया कि मशवरा दिया गया कि आपने अगर इस्लामाबाद पर धावा बोला तो जुडिशरी के हाथ बंद जाएंगे, अगर आपने इदारों पर हमला किया तो जुडिशरी के हाथ बंद जाएंगे, अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया तो आपके प्रॉस्पेक्ट जो है वो मादूम हो जाएंगे, अगर आपने बजरिया असेंबली या निज़ाम के साथ चलते हुए रास्ता इख्तियार किया तो पॉपुलैरिटी तो आपकी बहुत है ऑलरेडी, आप इंतखाबात जीत भी सकते हैं। तो अगर आप इंतखाबात जीत सकते हैं और जुडिशरी आपकी मदद कर सकती है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, तो फिर आपको यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इमरान खान साहब को ये बातें भली लगी हैं, इसी वजह से उन्होंने आज ये जिक्र किया जिसका आपने अभी रेफरेंस भी दिया। आसमा शिराजी साहब, तलत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या इमरान खान साहब की ये कहा जा सकता है कि अब उनकी असेसमेंट्स कम से कम वो ठीक कर रहे हैं, असेंबली में वापस जाने की बातें कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अदालत के सामने जाके माजरत भी की, अब वो उसे माफ़ी कहें या माजरत कहें ये अभी ज़रा कन्फ्यूजन है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्रोटेस्ट के हवाले से भी वो एक प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ये एक बेहतर पॉलिटिकल मूव आप देख रही हैं? देखिए, पॉलिटिकल मूव से ज़्यादा जो एक सूरत कन्फ्यूजन मैं इसको ज़्यादा कहूँगी कि क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये सारी जो पत्ते थे वो तकरीबन शो कर लिए और आज आपको याद होगा कि उन्होंने आज कॉल भी दी थी और इस्लामाबाद में ख़ास करके उन्होंने लोगों को कहा था कि वो इकट्ठे हों और वो इसके ऊपर जो है वो एहतजाज करें और फिर वो उन्होंने कहा था मैं खुद देखूंगा, मैं नोटिस करूंगा वगैरह वगैरह, और फिर रहीम यार खान में उन्होंने कहा मैं फैसला करूंगा और मैं खुद ऐलान भी करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि वो सारे पत्ते जो कि उनको शायद कहीं आखिरी मरहले पे खेलने थे वो पहले खेल चुके हैं। अब उनके पास जो एक ही पत्ता रह गया कि वो केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें, या फिर ये है कि वो लॉन्ग मार्च इतना भरपूर करें कि हुकूमत को घर जाना पड़े। तो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल जो है वो इस वक्त उनको भी इस बात का पता है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि अगर उनको करना पड़ेगा तो उनको अपनी पूरी पार्टी को मुतहरिक भी करना पड़ेगा और मुनज़्ज़म भी करना पड़ेगा, जबकि वो बार बार अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से आपने राब्ते नहीं करने। तो उसकी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ना करने की बात भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक टोटल कन्फ्यूजन है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने परसों जो बात की और कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बात की है जिसमें कि फैसल चौधरी साहब मुद्दई थे, उसके अंदर उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि आप लोग असेंबलियों में वापस क्यों नहीं आते। और फैसल चौधरी अब एक अहम रहनुमा भी हम समझते हैं उनको, तो वो बाहर आके उन्होंने ये बात कही कि क्यों ना हम मतलब ये बड़ी पॉजिटिव बात है, मुस्बत करार देते हुए बहुत सारी बातें उसके अंदर हुई हैं, लबो लहजा बहुत मुस्बत था, बहुत माइल्ड था। तो मेरा ख्याल है कि एक ऑप्शन उनके लिए खोल दिया गया है। एक देखा जाए पहले तो वो खुद ही वापस आए थे, सूरत हाल ऐसी थी, अब अगर अदालतें उनको कहेंगी और वो वापस चले जाएंगे तो ये ऑप्शन तो उनके पास मौजूद है। लेकिन एक अहम बात है जो कि उनके सामने वो ये है कि इंतखाबात बहुत जल्द उनको नहीं मिल रहे और हो सकता है कि उनको मार्च में भी ना मिले, तो बल्कि मार्च में भी ना ही हो गई है तकरीबन, जो हमारी इत्तलात है आगे का पता नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त बनती है उसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब के तमाम जो ऑप्शंस थे वो महदूद होते चले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक ऑप्शन अपना जो है वो खोल दिया है।
تو اس میں حبیب اکرم صاحب اگر یہی کنسیڈر کیا جائے کہ آپشنز محدود ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب مجبور ہو رہے ہیں اب اس قسم کے فیصلے کرنے کو، مطلب کورٹ کے سامنے پہلے معذرت کرنا، اب اسمبلی میں واپس جانے کی بھی بات کرنا، ایک ریالٹی چیک مل گیا ہے خان صاحب کو جو مجبوراً اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں انہوں نے دیکھ لیا ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ الیکشن تو قریب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ کم از کم اسمبلی میں واپس جا کے اپنا بھرپور کردار ادا کیا جائے؟ دیکھیے، اس وقت عمران خان نے جو بھی حکمت عملی اختیار کی ہے وہ ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے حکمت عملی اختیار کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ان کے لیے کچھ سہولیات سسٹم کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ اگر اپریل اور اس سے پہلے کے چند مہینے پہلے کی بات کی جائے تو عمران خان کے خلاف ایک نفرت تھی جو اپریل کے مہینے کے آخر میں آ کے کم ہونا شروع ہوئی، اور یہ سب کچھ پی ڈی ایم کے آرکیٹیکٹ کو یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان ایک نئی ریالٹی بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جب پنجاب میں 20 سیٹوں پر الیکشن ہوئے جس میں سے انہوں نے سب معتدبہ سیٹیں جو ہیں جیت لیں، تو اس کے بعد پھر ایک نئی ریالٹی کا انکشاف ہوا، اور پھر جس طرح عمران خان نے اگریسولی 9 سیٹوں کا چیلنج قبول کیا تو صورتحال کو مکمل طور پر صورتحال کو انہوں نے کافی حد تک بدل دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اگر یہ کچھ پرفارم کر چکی ہوتی، اگر اس کا ہاتھ کوئی باغ پر اور پاؤں رکاب میں ہوتا تو یقینی طور پر صورتحال عمران خان کی اتنی فیور میں نہ جاتی جیسے اب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان کو کوئی سہولت نہیں مل رہی، یہ ایسی سہولت ہے جو انہوں نے پاکستان کے ماحول کے مطابق اپنی ایک جارحانہ حکمت عملی سے ارن کی ہے۔ یہ اس طرح کی سہولت نہیں ہے کہ جو بالکل میکلی مطلب کوئی سازش کے سے انداز میں حاصل کی گئی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی نیا پن نہیں ہم دیکھ رہے کہ ایک جو طاقتور فریق ہے وہ جسے کہتے ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور، تو یہ وہی والی صورتحال ہے۔ عمران خان نے خود کو ایک پاور ثابت کیا تو پاکستان کی تمام قوتیں اب ان کے ساتھ ایک پاور کے طور پہ ڈیل کر رہی ہیں۔ یہاں سے کھیل کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں انفارچونیٹلی، یا آپ اس کو ریالٹی کہیں، تلخ ہے یا خوشگوار ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس میں اقتدار تک جانے کے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہے عوام کا، اور اس کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے پاور سٹرکچر۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، مجھے جا رہا ہے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا، میں آپ کو معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ حبیب صاحب کے پاس جائیں گے، وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں کہ آخر یہ راستہ کون سا ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہے تو کیا مسلم لیگ نون کی پرابلمز جو چل رہی تھیں مہنگائی کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ کیسز کے بھی جو معاملات ہیں، کیا وہ ویسے ہی چلتے رہیں گے یا وہاں پہ بھی ان کی کسی قسم کا کوئی ریلیف ابھی ملنا ہے یا نہیں ملنا؟ تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی کہ وہ اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی چند شرائط ہیں۔ حبیب اکرم صاحب اپنا تجزیہ اس معاملے کے اوپر پیش کر رہے تھے۔ حبیب اکرم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور اور وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، یا کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت اسٹرینتھ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے بریک لینا پڑی تھی۔ حبیب صاحب آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو پاکستانی پالیٹکس ہے، اس کے اندر بیک وقت 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، ایک پاپولیرٹی اور دوسرا پاورز ٹو بی کا۔ پاپولیرٹی کا اگر سکیل دیکھیں تو اس پہ عمران خان نے کافی کچھ اچیو کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ، یعنی جو پس پردہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو پاور سٹرکچر کے اندر بھی اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ چونکہ وہ خود کو حکومت میں دیکھ رہے ہیں، وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن چونکہ وہ خود کو آئندہ حکومت میں دیکھ رہے ہیں تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو پاکستان کا پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ میسج انہیں ابھی دینا ہوگا، اور اس کے لیے اگر کسی لیول پہ کہیں کسی شرط پہ وہ چلے جاتے ہیں اسمبلیوں میں، تو دراصل اس کو اسی پاور سٹرکچر کے اندر ارینجمنٹ کا حصہ ہی سمجھنا چاہیے کہ عمران خان اپنی بات پہ بلا وجہ اٹک نہیں رہے، بلکہ اب اس پورے کھیل کو اینڈ گیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ طلعت صاحب، یہ حبیب صاحب نے ایک جو لفظ بیچ میں استعمال کیا ارینجمنٹ کا، کیا یہ ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، اور کیا انہی ارینجمنٹس کے بدولت اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، وزیر خزانہ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہے؟ اور اسحاق ڈار صاحب نے آج میڈیا سے لندن میں گفتگو کی تو یہ بھی کہا کہ جی میرے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ہوگا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ ایکچولی انتخابات کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، تو پھر کیا یہ ایک ارینجمنٹس کی ہی ریالٹی ہے جو اس وقت ہم پولیٹیکل سین پہ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں ایک امیڈیٹ ایشو ہے، چاہے اس کی آپ اہمیت کو مانیں یا نہ مانیں، میرے خیال میں تو ایک پروسیجرل ایشو ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ کے پیش نظر آپ اس کو پروسیجرل ایشو نہیں کہہ سکتے، اس کی بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ سیاسی سٹیکس اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ، یعنی نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ تو پہلا معاملہ تو جو طے کرنے والا وہ یہ کہ وہ چیف جس نے آنا ہے اس کو کس حالات میں آنا ہے، اس کو کس حکومت نے لے کے آنا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کوشش کی، جو ٹکر ماری پنڈی اور اپارا کو ملا کر اور اپنے آپ کو انہوں نے خوب زخمی کیا، نہ صرف موجودہ قیادت کے ساتھ انہوں نے مخاصمت کو بڑھایا اور زہر آلودہ قسم کے حملے کیے، بلکہ جو اٹیک ہے فوج کی قیادت پر وہ اگلے ٹینیور پر بھی لے گئے، جو میرے خیال میں ایک حماقت سے بھرپور اسٹریٹجی تھی۔ اگر آپ موجودہ قیادت کے ساتھ سینگ لڑائے رکھتے تو شاید موجودہ قیادت کی تبدیلی کے بعد اگلی قیادت کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو ڈیلز کی آپ بات کر رہے ہیں، پاور سٹرکچر کے ساتھ ٹکر مار کر اپنی بات کو منوانے کے عمل میں عمران خان صاحب کو کافی ناکامی ہوئی۔ دوسری انہوں نے کوشش کی کہ بذریعہ جوڈیشری جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کریں، ان کو بہت سی ریلیف ملی، لیکن بیچ میں آپ نے دیکھا فلڈز آ گئے، اور اب تو ظاہر فلڈز کا سکیل اتنا زیادہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر سے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ ان حالات کے اندر آپ انتخابات نہیں کروا سکتے، کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب کے جو الفاظ ہیں ماشاءاللہ وہ ہمیں معلوم ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا، اگر الیکشن کمیشن ان کی بات نہیں مانتا تو پھر جوڈیشری کے ذریعے جلدی انتخابات کا معاملہ سامنے لایا جائے، تو وہ بھی ایشو جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو اب عمران خان صاحب کے لیے ارینجمنٹ کرنے کے علاوہ، بندوبست کرنے کے علاوہ کوئی چارہ رہ نہیں گیا۔ اس دوران اسحاق ڈار نے واپس آنا ہے۔ اب آپ حالت دیکھیے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اسلام آباد کے اندر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی رانا ثناء اللہ کو، وہ لاہور کے اندر بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے پاکستان واپس آنا ہے، اور اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف نے بھی واپس آنا ہے۔ انتخابات نواز شریف کے آتے ہی نہیں ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پہلے ایک ٹرانزیشن ہوگی جو موجودہ حکومت کے ذریعے ہی ہوگی، جو عمران خان کا مطالبہ تھا کہ نہیں ہونی چاہیے، اور انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا تعین بھی میرے خیال میں بات چیت کے ذریعے ہوگا۔ عمران خان کا اس پارلیمنٹ کے اندر واپس جانا، جس کو وہ چوروں کی پارلیمنٹ کہتے ہیں، جس میں سے نکلنے کے لیے انہوں نے اتنی تگ و دو کی، جس کے اوپر وہ ہر قسم کی انگشت نمائی بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر گند بھی اچھالتے ہیں، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ ذہن میں آتا نہیں ہے، اس میں واپس جا کر اسی اسٹریٹجی کو اپنانا جو لوگ ان کو پہلے مشورہ دے رہے تھے، میرے خیال میں بہت بڑا کم ڈاؤن ہے۔ وہ ایک بند گلی میں اپنی جماعت کو لے گئے تھے، اس بند گلی میں سے اب نکلنے کے لیے ان کے پاس یہی ایک راستہ ہے۔ آسما صاحب، یہ ساری جو گفتگو ابھی طلعت صاحب نے کی، اس سے پھر یہی لگتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ جو تعیناتی ہونی ہے اس کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوں گی، لیکن اس ساری صورتحال میں اس بات کا خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا تھا پچھلے 2-3 مہینے میں، خاص طور پہ ان کیسز کے حوالے سے جس کا سامنا عمران خان صاحب کر رہے ہیں، چاہے ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہو، توہین عدالت کا معاملہ ہو، توشاخانہ کا کیس ہو، اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی سب کچھ تو کہیں نہیں ہونے جا رہا جو 2017-18 کے اندر نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، جس کا تذکرہ خود بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی کوشش موجود تھی اور عمران خان صاحب کے اوپر کسی قسم کا ایسا کوئی خطرہ جو ہے اب وہ ٹل چکا ہے، یا لیول پلینگ فیلڈ جس کا مسلم لیگ نون بار بار تذکرہ کرتی ہے، اس لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ہی ہم اگلے الیکشن میں جائیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ منصور وہ لیول پلینگ فیلڈ تو دینی پڑے گی، اور آپ اگر 18 کے الیکشنز سے دیکھیں اور اس سے پہلے کے 2-3 مہینے دیکھیں تو اس میں جس طرح سے ارینجمنٹس کیے گئے تھے، جس طرح سے ایک پورا خاکہ تیار کیا گیا تھا، ایک پورا ایک جسے کہنا چاہیے کہ پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ کے اندر جو جہاں لوازمات تھے وہ پورے کیے گئے تھے، تو اس کے بعد پھر جو تھا وہ الیکشن یہ کنڈکٹ کیا گیا تھا، اور یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تھی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اقتدار ملا تھا۔ اب اگر ویسا ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ابھی ایسی ہی ہے کہ میڈیا ایک طرف، عدلیہ ایک طرف، اور تمام کا تمام جو سیٹ اپ ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، تو ہمیں
ہمیں ایسی صورتحال نظر نہیں آتی جیسی کہ 2018 سے پہلے یا 2018 کے وسط میں مئی سے لے کے یا اس سے پہلے ایون پاناما کیسز میں وہ شروع ہو گئی تھی اور بن گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب ابھی تک میڈیا کے لیے بہت فیوریٹ ہے. ابھی تک جوڈیشری ان کی بات سن رہی ہے, ان کو انصاف مل رہا ہے, بہت زیادہ انصاف مل رہا ہے, اور یہ انصاف جو تھا وہ شاید ان کے جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کو نہیں ملا تھا. یہ ایک فیکٹ ہے. بھلے حنیف عباسی کو رات کو اٹھانا ہو یا یہ جو بھی نااہلیت جو ہوئی تھی, یہ تین دانیال عزیز اور طلال چودھری وغیرہ کا توہین عدالت کا معاملہ تھا, تو یہ بھی ایک بہت تاریخ کا اہم حصہ ہے. تو اس طرح کی کوئی صورتحال عمران خان صاحب کے سامنے تاحال نہیں آئی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے ان میں سب سے زیادہ جاندار کیس یہ ہے. اسی طرح سے جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ بھی بہت زیادہ جاندار ہے, کیونکہ اثاثوں کے اندر کو چھپانے کا الزام عمران خان صاحب کے اوپر ہے, اور یہ بہت یعنی بہت مشکل کام ہوگا ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ وہ کر لیں, لیکن یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو کہ ان کے خلاف چل رہی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو پولیٹیکلی, دیکھیے ان کو یہ پتا ہے کہ پولیٹیکلی اگر ان سے ایک غلطی ہوئی ہے پارلیمنٹ سے نکلنے کی, اگر وہ پارلیمنٹ میں رہتے اور پارلیمنٹ کے اندر پالیٹکس کرتے تو میرا خیال ہے کہ آج یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا جو کہ اب کرے. کتنی دیر سیاست جو ہے وہ سڑکوں پہ کی جا سکتی ہے, کتنی دیر آپ میڈیا اور سوشل میڈیا کے بلبوتے پہ اپنا جو نظریات ہے, اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اپنا جو بیانیہ ہے اس کو سروائیو کر اس کی بقا ہو سکتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے سر دست. تو اس لیے عمران خان صاحب کو پتا ہے اس کے لیے ان کو ایک رستہ چاہیے, اور وہ رستہ شاید بہت جلد ان کو جو ہے وہ میسر ہو پارلیمنٹ میں واپسی کا, جس کو انہوں نے اب سائفر کی تحقیقات کے ساتھ بائی دا وے آج جو صحافیوں سے بات کی اس کے اندر انہوں نے اس کو جوڑ دیا, یعنی مشروط کر دیا. تو ابتدا یہ ہو چکی ہے جس کو اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے. تو حبیب اکرم صاحب, اس سارے معاملے کے اندر اگر تھوڑا سا نون لیگ کو ہم ڈسکس کریں تو وزیر خزانہ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے, اور جس طرح طلعت صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ الیکشنز کے ساتھ مشروط نہیں ہے. لیکن آبویسلی اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ٹوٹلی ریلائی کر رہی ہے کہ اگر یہ دو لوگ واپس آ جائیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. عوام کے اندر اس وقت جو ہمیں جس قسم کی فیڈ بیک آ رہی ہے, لوگ جس طرح ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, ووٹ کے حوالے سے بھی ہمیں اس طرح پاپولیرٹی نہیں مل رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی واپسی اور یا پھر نواز شریف کی واپسی سے مسلم لیگ نون کو وہ اسٹرینتھ مل پائے گی جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیے, مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم نے جتنی بھی اپنی پولیٹیکل کیلکولس کے ذریعے نتائج نکالے تھے وہ سارے تو غلط ثابت ہوئے. ہمیں پتہ ہے جب مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم مل کے یہ تحریک عدم اعتماد والا کھیل کھیل رہی تھی تو ہم سب کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جیسے ہی عمران خان صاحب, اور ان کے لیے صیغہ واحد استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ جائے گا وہ آئے گا, اس طرح کی بات کی جاتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کا تو نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما نے کہا کہ اس میں سب سے بڑی جو مال غنیمت ہے وہ ہمارے ہاتھ لگے گا, کیونکہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جو وہ ہمارے پاس آ جائیں گے, کیونکہ ہم ہی ان کو ہینڈل کر سکیں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ تھا اس کو بالکل کامیابی کی کلید سمجھا جا رہا تھا, تو وہ ساری کیلکولیشنز تو غلط ثابت ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس ریکوری موڈ کیا ہے, ریکوری کرنے کے لیے انہیں کچھ کر کے دکھانا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اکانومی بالکل تباہ ہو چکی ہے, ہم اس کو ریکور کریں گے. اچھا, اکانومی میں ریکوری کے کوئی امکانات اب تک نہیں سامنے آئے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ بالکل ایسا معاہدہ تھا کہ اگر ہم کسی میٹرک پاس بچے کو بھیجتے پاکستان کی طرف سے کہ جاؤ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے آؤ, تو اس نے چونکہ ساری باتیں ماننی تھیں. وہ تو کسی ایسے شخص کا معاہدہ ہے جس کو نہ اکنامکس کا پتہ ہے, نہ پاکستان کی مشکلات کا پتہ ہے, نہ پاکستان کی عوام کی صورتحال کا اندازہ ہے, تو وہ اس طرح کا معاہدہ کر کے آ گئے. تو میٹرک کے بچوں والا اب اگر اپنے کیے ہوئے اپنی لگائی ہوئی گروہ کو وہ کھولنا چاہتے ہیں دانتوں سے, اور دانتوں کا نام انہوں نے اسحاق ڈار رکھ لیا, تو بسم اللہ وہ بھی کر کے دیکھ لیں. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی جو اکنامک ریسیپی ہے وہ تو مکمل تباہی کا نسخہ ہے. پاکستان جس نہج پہ پہنچا ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک ان کا بھی ہاتھ ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی لبرل پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر انڈسٹری تباہ ہو کے رہ گئی. انہوں نے جو ڈالر کو جس طرح مصنوعی کنٹرول کرتے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان بیرونی کمپنیوں کے مال کی چراگاہ بن کے رہ جاتا ہے. تو اگر انہوں نے اسی طرح معیشت چلانی ہے تو بسم اللہ آ جائیں.
پاکستان کے ساتھ پہلے کون سے مذاق کم ہوئے ہیں جو اسحاق ڈار آ کے کوئی ایک اور نیا مذاق کر لیں گے؟ یہ ہم ساری پرانی فلمیں ہیں جو ہم چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا بسم اللہ، آپ نے اس طرح برباد کرنا ہے اس طرح برباد کر دیں. تو لیکن بہرحال اس حکومت سے تو کچھ سنبھلنے والا نہیں ہے. بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی چالاکیوں کو چھوڑ کے اپنی ذاتی مفادات سے بلند ہو کے ہم کہیں الیکشن میں چلے جاتے ہیں. الیکشن دنیا بھر میں ایک تحریک عدم اعتماد حکومت بدل کر الیکشن میں جانے کا نتیجہ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے چونکہ ہمیشہ سے گھوڑے جو ہیں وہ گاڑی کے پیچھے باندھنے ہوتے ہیں، ہم نے تحریک عدم اعتماد کو ایک متبادل حکومت کے قیام کی صورت سمجھ لیا. تو بسم اللہ، اب آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا، یہ تو سب بڑے ہیں، ان میں سے کوئی لندن چلا جاتا ہے مشکل وقت میں، اور کوئی کسی ایک طیارے پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے طیارے پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے. یہاں پہ رہنا تو ان غریبوں نے ہے نا جو بھی سیلاب میں مر رہے ہیں، کبھی دھوپ سے مریں گے، کبھی پیاس سے مریں گے، کبھی سیلاب میں مریں گے. یہ تو ہمارے مسائل ہیں نا، ان کے مسائل تو نہیں ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اصولی راستہ جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا الیکشن کا، ہم مسلسل مصیبت میں پڑے رہیں گے. جہاں تک ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کو کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. عمران خان کی پارٹی کے لیے ٹی وی کے اوپر توبہ طائب کے باقاعدہ ویڈیو چلی. ہاں جی، مجھے پاکستان تحریک انصاف نے بھٹکا دیا تھا راستے سے اور اب میں واپس راستے پہ آنے کا اعلان کرتا ہوں. یہ مذاق ہم نے اپنے ٹی وی سکرینوں پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کے نظریات سے الائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندوق آپ کی کنپٹی پہ رکھ کے آپ سے توبہ طائب کروائی جائے؟ کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا یہ پاکستان میں انسانی آزادیاں ہیں؟ کیا ہم نے مقدمے نہیں دیکھے صحافیوں کے اوپر بنتے ہوئے؟ دیکھیے یہ جو سارے کھیل ہو رہے ہیں، عمران خان نے فرق یہ ڈالا ہے، جوہری فرق نہیں ہے لیکن تھوڑا سا فرق یہ ڈالا ہے کہ انہوں نے اس کو فائٹ بیک کیا ہے. لندن بھاگ جانے کا، لندن چلے جانے کا، کسی دوسرے ملک چلے جانے کا سیف راستہ چھوڑ کے انہوں نے یہیں پہ جلسے کر یہ آسما صاحبہ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا. میں ذرا ان سے کامنٹ لیتا ہوں اسی کے اوپر. آسما صاحبہ، حبیب صاحب میرے خیال میں آپ کے ہی پوائنٹ کے اوپر تذکرہ کر رہے ہیں، اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنے شیئر آف، اس کو اردو کا لفظ کہیں، زیادتیاں جو ہیں وہ ان کے اپنے شیئر ان کا ملا ہے. بے شک مسلم لیگ نون نے بھی اس کو فیس کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ یا ان کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ان کو اپنا شیئر ملا اس سارے دور کے اندر. نہیں، میں حبیب صاحب کے کمنٹ پہ تو کمنٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں یہ ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی شیئر ملا، جو آج انہوں نے ایک ہمارے یہاں انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. وہ غلطیاں اتنی سنگین کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کو نہ بھی دہرائیں گے تو کتنا اس کو ایوائڈ کریں گے. مطلب ان کو دہرانا ہی پڑتی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں جو کہ بدل نہیں سکتی ہیں. اور جو چیزیں عمران خان صاحب نے جس سے فائدہ اٹھایا ہے، مثلاً یہ کہ مطلب پچھلے سال انہی دنوں میں اپنے غداری کا مقدمہ نمٹ رہی تھی، حامد میر صاحب پہ اور میرے پہ انہی دنوں غداری کا مقدمہ تھا. مجھے یہ بتائیے کہ کون سی پاکستان کی ریاست ہے جس میں کہ یہ سب چیزیں، پھر جس طرح سے اسد طور پہ حملہ ہوا، جس طرح سے ابصار عالم پہ ہوا، جو وہ آزادیاں تھی، وہ کون سی آزادیاں تھی؟ ہیومن رائٹس کے اندر آپ کو پتا ہے علی وزیر تو خود ان کے اپنے دور کی ایک علامت بن گیا نا. وہ تو علی وزیر تو انہی کے دور کے اندر جو ہے وہ اریسٹ ہوا تھا. اور بھی بہت ساری چیزیں، بے شک کہیں کہ وہ چونکہ فلانے نے کیا اور ہم نے نہیں کیا تھا، تو وہ ایک صفحے کی حکومت تھی. یہ یاد رکھیے، وہ ایک صفحے کی حکومت تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ وہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے جہاں سے شاید پیچھے جانے میں بہت سال لگیں گے. پاکستان کی ترقی وہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے جہاں سے پیچھے کا سفر ہم نے کیا ہے، اور ہم ابھی بھی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ مطلب نکل نہیں پائے ہیں. نہ یہ حکومت شاید اس سے نکال پائے گی پاکستان کو جب تک کہ تمام پولیٹیکل پاورز جو ہے وہ مل کے ایک اکنامک ایجنڈے پہ بات نہیں کریں گی. تو کیا اتنا جلدی ہے کہ 3-4-5 مہینوں کے اندر 3.5 سال کو آپ سکپ کر جائیں، آپ بالکل بھول جائیں کہ 3.5 سال کے اندر کیا کیا ہوا تھا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. اسی طرح سے ہمیں اس سے پچھلے جو 4 سال ہوں گے، 5 سال، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم 3.5 سال جو ہے آف کر دیں بالکل. ٹھیک ہے طلعت صاحب، یہ جو سیم پیج کی بات ہو رہی تھی، لیکن اگر مسلم لیگ نون کا جو پیج ہے اس کی ریزلٹ شیٹ اگر اس وقت اٹھا کے دیکھی جائے، اکانومی کی جو صورتحال ہے، پارٹی 20 میں سے 15 سیٹیں پنجاب کے اندر ہارتی ہے. پنجاب کی حکومت بھی اس مرتبہ ان کے پاس نہیں ہے. ایسی صورتحال میں پنجاب میں تبدیلی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نون آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کا ڈیمیج کنٹرول کر پائے گی اور کوئی کم بیک ہو سکتا ہے، یا اٹس ٹو لیٹ ناؤ؟
دیکھیے بہت مشکل میں ہے مسلم لیگ نون بطور سیاسی جماعت. جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ عمران خان کی جو سیاسی اٹھان ہے وہ بطور اپوزیشن لیڈر بہت تگڑا کردار ادا کرتے ہیں. آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں, آپ ان کے جھوٹ کو سچ سمجھیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن عمران خان نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے, اپنے ورکر کو, ووٹر کو موٹیویٹ کیا ہے. اور ضمنی انتخابات جن کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے, میں اس کو بطور سیمپل تو نہیں لوں گا, لیکن وہ ٹیسٹ کیس یقیناً تھا اور عمران خان نے اس ٹیسٹ کیس کو وتھ فلائنگ کلرز جو ہے وہ پاس کیا. ان کے جلسوں کے اندر بھی آپ کو نمایاں طور پر جوش و خروش زیادہ نظر آتا ہے. اور اگر آپ پاور میں ہیں اور پاور میں آ کے ان حالات میں ہیں جن حالات میں نون لیگ موجود ہے, اور اس صلاحیت کے ساتھ ہیں جس صلاحیت سے انہوں نے حکومت چلانے کی کوشش کی, اب وہ اپنا فائنانس منسٹر یا تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یا نیا فائنانس منسٹر لانا چاہ رہے ہیں اسحاق ڈار کی صورت میں, بیچ منجھدار ان کو لیڈرشپ تبدیل کرنی پڑ رہی ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں مانا کہ نواز شریف کے آنے سے نون لیگ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. وہ نواز شریف ایک سیاستدان ہے, وہ کوئی سامری جادوگر تو نہیں ہے کہ آتے سارے کوئی چھو منتر پڑیں گے اور نون لیگ ٹھیک ہو جائے گی. تو نون لیگ کے مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ عمران خان اگر نون لیگ کے مسائل سے مستفید ہوتے ہوئے سیاسی عمل کے ذریعے اپنی طاقت کو بڑھاتے تو ان کی مشکلات آج کم ہوتی. لیکن انہوں نے چوز کیا کیا, انہوں نے تمام فوج کی قیادت کو پر حملہ کیا, کہا کہ یہ غدار ہیں. انہوں نے میڈیا جو 4-5 لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے علاوہ سب کو کہا کہ سب بکے ہوئے ہیں. انہوں نے ججز جو ان کے اوپر مہربان ہوتے ہیں ان کو اچھا جج کہتے ہیں, اور باقی ساروں کے پیچھے وہ جو ہے بندوق لے کے. بہت بہت شکریہ. ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے پروگرام یہیں ختم. طلعت حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آسمہ شیرازی صاحب اور حبیب اکرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.